الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد الأحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مسلمان اور غیر مسلم کا ایک واضح فرق ہے. مسلمان وحی کا پابند ہوتا ہے اور وحی کی پابندی دو طریقے سے کرتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کریم، اس کو دل و جان سے حقیقت مسلمہ مانتا ہے، اور دوسرے پیغمبر جو اس کتاب کی تشریح اور تفسیر کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی زندگی پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تفسیر اور تشریح اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، جو ان کے لیے نازل ہو رہا ہے آپ اس کی بیان تبیین تشریح فرمائیں گے. پیغمبر 23 سال قرآن مجید کی تفسیر تشریح کر چکے ہیں. چونکہ پیغمبر کی پوری زندگی قرآن کریم کے علوم اور اعمال ہے، اس لیے پیغمبرانہ زندگی اللہ کی رحمت، عنایت، برکت
اور رہتی دنیا کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے رشد ہدایت کا ایک کامل دستور اور قانون ہے. ایک ایسی شخصیت جو بشر ہو، انسان ہو، انسانوں سے پیدا ہو اور انسانوں میں پلا بڑا ہو، انسانیت کی طرح ان کی افزائش ہوئی ہو، پیدائش ہوئی ہو، اور انسانی نسل ان سے آگے چلی ہو، ایک معلوم اور معروف شخصیت، بشریت کاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں اللہ تعالیٰ نے دو ملکات ایسے رکھے ہیں جن سے وہ پوری دنیا سے ممتاز ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کی وحی اور اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے جو ہدایات نازل ہو رہی ہے ان کے محبت، مصداق اور معتمد ہے. دوسرا یہ کہ خود انسانیت میں وہ کمال کو پہنچ چکے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو بہت اچھے انسان لیکن آسمانی علوم اور وحی سے تعلق نہ ہو تو وہ انسانیت کارگر نہیں ہے. اور ایسی مخلوق بھی ہے جن کا آسمانی علوم سے اور عبادت سے بہت بڑا تعلق ہے لیکن وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں، ان کو ملائک اور فرشتے کہتے ہیں. وہ انسانوں کی زندگی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. انسان ہو، بشر ہو، وہ فوقانیت میں، بلندی اور برتری میں ملائک سے اونچا ہو، اور انسانیت میں کل عالم کے انسانوں کے لیے بہترین معیار ہو، نمونہ ہو، اسوہ حسنہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ مقدس ہستی، ستود صفات، خصائل حمیدہ سے آراستہ، اوصاف جمیلہ سے پیراستہ، پیکر عرشیات اور فرشیات، مجسم خیر و برکت، کامل و اکمل، مرشد و مہدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسان کی حیثیت سے جتنا بھی بلند ہو دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ میرے احوال آپ کے احوال سے علیحدہ ہے. آپ میرے احوال تک پہنچنے میں پریشان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی اطاعت کسی انسان پر دین کے درجے میں فرض نہیں فرمائی. اگر کسی کے لیے کہا ہے تو وجہ بیان کی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی فرما برداری کرو، ان سے تم پیدا ہو، انہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، تمہاری تربیت اور نشو و نما میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. اگر کسی بزرگ ہستی کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے یہ آپ کا استاد ہے، آپ کا شیخ ہے، اس زمانے کا امام اور مقتدا ہے، ان کی زندگی کے طور طریقوں میں خیر و برکت ہے، وجوہات بیان کی جاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا باپ ہو لیکن غیر مسلم ہو، قطعاً دین میں قابل سماعت و اطاعت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا شیخ اور استاذ ہو اور وہ کسی اور نظریے اور مذہب کا ہو، اس سے بچنا اور پرہیز کرنا فرض ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ واجب الاتباع ہے. تو وجہ بیان ہوئی ہے کہ ایک ایمان میں پختہ ہے اور دوسرے اعمال میں مخلص ہے، بہت زیادہ.
صحابہ کی دو صفت ایسی ہیں کہ ساری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک ایمان میں پختگی اور دوسرا اعمال میں اخلاص. قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ مومن پختہ ہے، پکے مومن ہے. اور جب اعمال کا درجہ بیان ہوا تو فرمایا ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے بہت اونچے درجے. پیغمبرانہ زندگی وہ حجت ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیت ہے، وہ مکمل طور پر معیار ہے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، طاعات میں بھی. پیغمبرانہ زندگی کا ہر مرحلہ اور اس مبارک زندگی کا ہر طور طریقہ، ہر رنگ اور نسل، ہر قوم اور قبیلے، ہر دور اور زمانے کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے لیے دو وجہ چاہیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ایک ایمان اور دوسرا دین کی تسلیم. ایک کسی میں ایمان موجود ہو تو اس کے لیے پیغمبر حجت ہے اور دلیل ہے. جن لوگوں میں ایمان نہیں ہے وہ پیغمبرانہ مقامات سے ناواقف ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور پھر اس ایمان پر خدا کا ذکر بھی کرتا ہو، یعنی اس ایمان کا استعمال بھی کرتا ہو. ایمان اگر ہے اور اس کا استعمال نہیں ہے تو مومن ہے لیکن نمازی نہیں ہے، مومن ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتا، مومن ہے روزہ فرض نہیں رکھتا. ایمان ہے، اس کو کوئی مفتی کافر نہیں کہے گا، لیکن حج فرض ادا نہیں کر سکا. ایمان کا استعمال نہیں ہوا. ایمان استعمال ہوگا تو اس کے نتائج اور برکات ظاہر ہوگی. اگر کسی شخص کے پاس بڑا عہدہ ہے اور وہ کوئی آرڈر نہیں کرتا، اس حیثیت اور مرتبے کا استعمال نہیں کرتا تو اور خود اس کو بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک شخص کی جیب میں 500 روپے کا نوٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو سخت پیاس لگی ہے، زبان باہر نکل رہی ہے، لیکن اس کو یہ تمیز و اخلاق نہیں ہے کہ یہ نوٹ خرچ کر کے ٹھنڈی بوتل پانی کی، ٹھنڈی بوتل ویسے دودھ کی خرید کر کے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے. اس کو اس صلاحیت کے استعمال کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں سود مند نہیں ہے. ایمان کا استعمال بہت ضروری ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک تک نہیں کیا. ایک شخص کو اگر خود شک ہے کہ یار یہ سکہ میرے پاس ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو دکھاؤں اور میری گرفتاری ہو جائے، کھوٹا سکہ نہ ہو، جعلی نوٹ نہ ہو. ایک شخص جب تک اپنے مال و متاع سے خود مطمئن نہیں ہے وہ کبھی بھی عزت کے فضا میں آگے قدم نہیں رکھ سکتا. ثم لم یرتابوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو تنبیہ کی اور اس کو کہا کہ تم صحابی ہو کیا؟ آپ نے پیغمبر کو دیکھا ہے، سنیے ان کی باتیں. اس شخص نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا امیر المومنین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا اور حضرت کی صحبت مجھے نہیں ملی اور حضرت سے براہ راست میں حاصل نہ کر سکا، لیکن جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ مجھے ایسا پہنچا ہے جس طرح کنواری لڑکی کو سب کچھ پتا ہو اور بولتی نہیں ہو. عرب قوم بڑی غیرتی قوم تھی.
غیرتی ہو کہ ہاں کنواری ایسی ہوتی ہے جیسے چھپا ہوا خزانہ، جیسے خزانے کا آدمی سارے لوگوں سے پردہ کرتا ہے۔ کنواری کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اور مخصوص افراد کے علاوہ اس کے حسن کی نشانیاں کسی نے نہیں دیکھی، اس کو کنواری کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ روڈوں پہ اس کی دوڑ لگواؤ اور پھر کہو کہ اس لیے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، یعنی ہندوستان سے نہیں بلکہ اخلاق اور غیرت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ دوڑ تو ایک بزرگ آدمی کو، داڑھی والے کو لگانا بھی نامناسب بات ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک عبادت بھی ایسی نہیں رکھی گئی ہے جس میں دوڑ مقصود ہو۔ نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جماعت کھڑی ہے تو تھوڑا تیز چلے، یہ کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب تم آنے لگو اور تمہیں پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہے تو فعلیکم السکینۃ والوقار، تسلی اطمینان سے آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیز تیز چلے اور ٹانگ پھسل جائے اور بجائے مسجد میں آنے کے اسپتال پہنچ جائے۔ نبی کا ارشاد کتنا جامع ہے، نبی کی نبوت پر صرف نظر ہو اور کمالات پر نہ ہو تو آدمی یہ خیال کرے گا کہ حضرت کو تو فرمانا چاہیے کہ بہت تیز دوڑ لگا کے آؤ، اور پھر آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سانس پھولی ہو، بجائے اپنے آپ کو دعا کرنے کے بد دعا زبان سے نکلے۔ علماء نے اس سے سینکڑوں مسئلے نکالے ہیں کہ ایسی حالت میں ذکر بھی نامناسب ہے، کلمہ جل جلالہ میں فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قریب المرگ آدمی کو کہو نہیں کہ آپ پڑھے لا الہ الا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کچھ اور نکلے، ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ ہاں آپ پڑھے، وہ مومن ہے، زندگی ایمان کی گزاری ہے، وہ کوشش کرے گا پڑھنے کی۔ پیغمبرانہ زندگی ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے، کیونکہ اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جن اور انس کے لیے رشد و ہدایت کا مکمل سامان بنایا ہے۔ کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں محمدی فرامین اور ارشادات موجود نہ ہو۔ زندگی مبارک کا کوئی حال ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ لوگوں کی رہنمائی مکمل ہو۔ رہنمائی تو مکمل تب ہوگی کہ کھانے کا بھی طریقہ نبی کا معلوم ہو، پینے کا بھی طریقہ محمدی موجود ہو، چلنے کا ادب بھی پتہ ہو، اٹھنے کا بھی، بیٹھنے کا بھی، سونے کا بھی، جاگنے کا بھی، بولنے کا بھی، کہنے کا بھی، ہنسنے کا بھی، رونے کا بھی، تمام طور طرق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و اکمل ارشادات، حیات مبارکہ، زندگی جاویداں اور اس کے طور طریقے اور اطوار بکمال موجود ہیں۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ قیامت کے آخری دن تک کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس سے تو بات شروع ہو گئی۔ آپ کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کو جو وحی دی گئی ہے وہ مکمل موجود ہے۔ آپ نے وحی کی تفسیر میں جو زندگی گزاری ہے وہ مکمل موجود ہے۔ آپ 23 سال تک خدا کی وحی سے آراستہ پیراستہ رہے۔ 23 سال سے پہلے 40 سال کی زندگی جو آپ نے گزاری، جو وحی کے لیے مقدمہ پیش لفظ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی جوں کی توں سلامت موجود ہے۔
آپ کی صحبت میں جو لوگ آئے، ایمان لائے اور وفادار و مخلص ثابت ہوئے، صحابہ کرام، ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں۔ محفوظ زندگی، کامل و جامع زندگی، ہدایت اور رشد کی زندگی، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے جواب دیا کہ دین مکمل طور پر مجھ تک پہنچا ہے اور میں جانتا ہوں۔ خلیفہ عدل کو ایسا کہنا آسان کام۔ آج 15ویں صدی میں بھی پیغمبرانہ زندگی سے سروکار رکھنے والا ایک شخص یہی کہے گا کہ ہمارا اسلام مکمل محفوظ ہے، ہم زندگی کے کسی شعبے میں بھی، کسی بیابان میں بھی بے سر و سامان نہیں ہے۔ ہدایت کی پونجی بطریقہ اتم پائی جاتی ہے، کامل و اکمل زندگی۔ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام 572 سال پہلے آپ سے عیسیٰ مسیح آسمان پہ چڑھے، ان کی زندگی آپ کے زمانے 500 سال میں ختم ہو چکی۔ ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ دونوں کی قوم عیسائی اور یہودی دعویدار اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے، لیکن نبی کی زندگی تو کیا آسمانی کتاب اصلی شکل میں نہیں، توریت اور انجیل۔ ابھی آپ نے دیکھا عیسائیوں کا ایک مذہبی پوپ مر گیا، تو اخبار میں آیا کہ ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو چاندی کے ہتھوڑے سے 41 چوٹیں اس کے پیشانی پہ لگا لیتے، ٹس 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 ٹس۔ اٹھے گا تو نہیں کہیں، ایسا نہ ہو کہ ویسے اپنے آپ کو خاموش کیا ہو، سچ بتاؤ کہ مر گیا باقی۔ آپ مسجد میں بیٹھے قبلہ رخ، باوضو طاہر مطہر ہو کر مبارک جمعہ پڑھنے آئے۔ ہمارے ہاں کوئی گناہگار شخص بھی مر رہا ہو، ہم پھول اس کی طرف پھینکنا گناہ سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں۔ کہتے مردے کی طرف پھول بھی نہ پھینکو، برداشت نہیں ہے۔ یہ پوپ پول جان نے جو مرتے وقت 41 ہتھوڑے کھائے، یہ کیا ہے؟ ذالک عذاب الادنا، یہاں سے عذاب خداوندی شروع ہو گیا کہ 41 تو یہ چاندی کے ہتھوڑے کے کھاؤ، آگے جہنم کی بہت زیادہ، تیار ہو جاؤ اس کے لیے۔ کتنی دنیا کے اندر عیسائیت پھیلی ہے، انہیں اس کی تمیز ہے کہ مذہبی آدمی تو نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو مرے ہی نہیں ہیں، تو ان کے پاس موت کے احکام نہیں ہے۔ پیغمبر فوت ہو جاتے، ان کا جنازہ ہو جاتا، تدفین ہو جاتی، قبر بن جاتی، تو احکام آ جاتے نا۔ جیسے ہمارے پیغمبر بیمار ہو گئے، بیماری کے احکام آئے، 14 دن بیمار رہے۔ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، غسل دیا گیا، کفنائے گئے، قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھا گیا، تدفین کی گئی، مٹی ڈالی گئی، باقاعدہ قبر بن گئی۔ بیماری سے لے کر قبر کے بعد تک عمر بھر آپ نے بیان فرمایا، اور خود جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان احکام پر ابدی مہر لگ گئی۔ یہی طریقہ ہوگا۔ اور حدیث میں ہے آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد بے حساب تھی، سب پریشان بیٹھے۔ ملائکہ آئے اور فرشتوں نے ان کو طریقہ سمجھایا کہ اس طرح پانی گرم کرو، یہ کپڑا اتارو، دوسرا کپڑا پہناؤ۔ زیادہ راجح بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کو اس کپڑے جس میں انتقال ہو چکا ہو اس سمیت غسل دیا جاتا ہے، شہید کی طرح، اور پھر قبر کھودی اور ان کو کہا کہ اس طرح اٹھا کر کے اس میں رکھ دو۔
اور جب سب رسم مکمل ہو گیا تو ملائک نے کہا یہ طریقہ تمہارے باپ آدم کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں حابیل و قابیل کے علاوہ کوئی مرا ہی نہیں ہے. یہ پہلا واقعہ ہے، پہلا انسان، پہلا آدمی، پہلا پیغمبر، احکام بھی عجیب و غریب. تو پول جان نے بوقت مرگ اس لیے 41 سوٹے کھائے، چاندی کے ہتھوڑے سے اس کے سر کو مارا گیا کہ ان کے ہاں مرنے کے اور پھر مرنے کے بعد کے احکام موجود نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرشمے قدرت سے جس طرح بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اس طرح موت سے پہلے انصری اور ناسوتی زندگی کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت مرے نہیں ہے، وہ اب بھی زندہ ہے اور قرب قیامت میں پھر نزول فرمائیں گے اور دنیا میں رہیں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، 7 سال رہیں گے اور پھر انتقال ہوگا. حضرت کی قبر کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ جگہ چھوڑی گئی ہے کہ یہاں تدفین ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے اور ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین اجمعین ہے. اور آپ رحمتوں والے پیغمبر ہیں، تو آپ نے اپنی قبر مبارک کے پاس اس جنت کے باغ میں عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں کے لیے جگہ چھوڑی. اب لوگ اس میں بھی باتیں کرتے ہیں. مرزائیوں نے غلام احمد قادیانی کو مسیح بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی موت کا پروپیگنڈا کیا ہے، اور رافضی جو ان کے امام غائب کے امام منتظر کے نظریے میں گمراہ اور بے دین ہے، ان کی گمراہی اور بے دینی کے مقابلے کے لیے بعض اہل حق امام مہدی کے منکر ہونے لگے. ہر دونوں باتیں غلط ہیں. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار بھی غلط ہے اور حضرت امام مہدی کی تشریف آوری کا انکار بھی غلط، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد سے انحراف اور بغاوت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تو فرض کے درجے میں ماننی ہے، اس کا منکر تو الگ تحقیق اسلام سے خارج ہے. اور امام مہدی کی تشریف آوری اخبار آحاد سے ثابت ہے، لیکن وہ تواتر کے قریب ہے، اس لیے اس کا منکر ظالم و ذل گمراہ ہے. اور تفصیلات سب اپنی جگہ کتب کے اندر بے شمار موجود ہے. عیسائیوں نے اپنے مذہبی عالم اس کو مرتے وقت چند ہتھوڑے مارے، بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی عزت نہیں. ہم اگر کسی کی عزت کریں گے تو جب اس کی روح نکلے گی تو ہم اس کو اور ہتھوڑے ماریں گے، تاکہ یہ بات پوری ہو جائے کہ واقعی یہ مر چکا ہے. اور اس کو سن کر کے آپ کو اور ہم کو بڑی حیرت بھی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے. لیکن دیکھو عیسائی معذور ہے کہ ان کے ہاں مذہبی طور پر موت کے احکام نہیں ہے، بوجہ ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے نہ مرنے کے اور اللہ کی حکمت تکوین کے مطابق حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمانوں پر جانے کی وجہ سے قریب المرگ اور بعد المرگ کے احکام تو تب ہوں گے جب نبی فوت ہو جائے. نبی ان کا زندہ آسمان پر گیا ہے اور انہوں نے اپنے اس نبی اور رسول کا شکریہ ادا نہیں کیا، ان کی نعمت اور احسانات کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے اس نبی اور تمام انبیاء کے جامع اور خلاصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. ورنہ 1,24,000 انبیاء میں وہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں. عیسیٰ مسیح ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد،
اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کے آنے کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور ان کا نام محمد اور احمد ہوگا۔ آپ نے بھی حدیث میں کہا انا بشارت و اخی عیسیٰ، میرے بھائی عیسیٰ نے جو خوشخبری دی تھی اس کے پاداش میں اور اس کے مصداق کے طور پر میں آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، اور عیسائی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا اور محمدی نظام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے مذہبی لوگوں تک کو سزائیں دے دی، اور سزا شروع ہو جاتی ہے عند المرگ سے، اس لیے ان کو ہتھوڑے پڑتے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ نبی کی جو زندگی ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نبی کی زندگی کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی کی زندگی حقیقت میں شریعت اور اسلام ہوتی ہے۔ اس زندگی کے حصار اور اس کے حدود دیواریں کھڑی رہتی ہے، اور ان کے اندر جو رہتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور اس زندگی کی سرحدوں سے جو باہر نکلتا ہے وہ ظالم، متجاوز، متعدی اور بدترین کائنات بنتا ہے۔ بخاری شریف صفحہ 60، 61، 62، 63 پہلی جلد۔ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ یہ دونوں حبشہ گئی تھی، اور حبشہ سے واپس آ کر کے انہوں نے سنایا کہ وہاں عیسائی کلیساؤں کے اندر، چرچوں کے اندر خوبصورت قسم کی مورتیاں بنی ہوئی، تصویریں بنی ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ جبریل ہے، اور یہ مائی مریم ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپس میں ذکر کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے۔ یہ وہی بیماری ہے جس کے اخیر میں جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، آرام فرما رہے تھے، لیکن جس وقت آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے چادر سر سے ہٹائی اور آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ہاں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، یعنی اس کی قبر کے سجدے و تعظیم شروع کر لیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، ایسا کرنے والے اللہ کے بدترین بندے، نہایت ناکارہ اور خراب لوگ۔ امام بخاری صحابہ سے نقل کرتے ہیں یحذر مما صنعوا، آپ یہ کہہ کر امت کو ڈرا رہے تھے کہ خبردار کہیں تم میری یا کسی نیک آدمی کی قبر کا پوجا نہ کرنا۔ آپ نے اس لیے ان پر لعنت فرمائی اور ان کو بدترین کائنات کہا، کیونکہ اپنے مذہب سے بغاوت ہے اور اپنے دین اور مذہب کے حدود سے تجاوز ہے۔ کسی قبر یا کسی درگاہ یا کسی بزرگ کی یاد میں تصویر مورتی بنانا یا اس کے سامنے جھکنا، سلام کرنا، چادریں چڑھانا، پھول رکھنا، یہ سب کے سب وہ امور ہے جو دین محمدی سے تجاوز، انحراف اور بغاوت ہے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، وہاں کا گورنر نامزد کر کے، تو حضرت معاذ کے ساتھ ساتھ آپ جا رہے تھے اور کچھ تسلی دے رہے تھے۔ حضرت معاذ کو گھوڑے پر سوار کر کے جب وہ روانہ ہو گئے تو حضرت ساتھ چلنے لگے تو وہ نیچے اترنے لگے۔ آپ نے کہا اوپر بیٹھو۔ حضرت معاذ بڑا خفا ہونے لگا کہ آپ نیچے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اوپر رہو، تیرے ذمہ سفر ہے۔ اور جب مدینہ منورہ سے باہر تک لے آئے، رخصت کرنے لگے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ، اگر اگلے سال آپ آئے اور میں موجود نہ ہوں کیا کرو گے؟ معاذ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ اگر نبی ہو ہم عید میلاد النبی منا لیں گے اور ہم ایک جلوس جو ہے نا بندر روڈ سے لیتے ہوئے نیشنل پارک پہ ختم کر دیں گے۔ یہ عیسائیوں کا مٹا مٹایا نقشہ، یہ دین محمدی میں پیوندکاری کے مرتکب،
یہ کائنات کے بدترین جالساز، قابل و اقبل دین سے محروم، اپنے اضافات کرنے والے۔ معاذ نے کہا کہ میں ایک بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ظاہر جب آپ نہیں ہوں گے تو قبر بن چکی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کا عہد کروں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو قیامت میں بخشوا کے جنت لے کے جاؤں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت نے گورنر بنایا، اس کا اتنا اکرام کیا کہ وہ سوار ہے اور حضرت ساتھ چل رہے ہیں، اور گورنر کو کتنی ہدایات و احکامات دیے جاتے، لیکن آپ نے ایک بات ان سے پوچھی اور انہوں نے جواب ایسا دیا کہ حضرت بے حد خوش ہوئے، گویا کہ امت کو سب سے بڑا نقصان وہ غلط یادگار سے ہوگا، امت کو سب سے بڑا نقصان وہ اعتقاد کے سکم سے ہوگا، قبر پرستی اور قبروں کے پوجے سے ہوگا، سب سے بڑا نقصان۔ یمن رہے یا نہ رہے، لیکن معاذ کو اس بات پر پختہ کیا ہے کہ قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اب دیکھو، آپ نے جب یہ بات سنی کہ ایک عیسائی پادری کو کلاڑے مارے اور اس کو ہتھوڑے مارے گئے تو بہت حیران ہوئے کہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ آپ اپنی زیادتی بھی تو دیکھیں، اسلام کے اندر دو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن بدعتیوں کے ہاں آج تیسری عید ہے، اس کا نام عید میلاد النبی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ دنیا کی خوشی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ دین کی خوشی ہے تو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اور لے کے آئے، قیامت تک کے لیے چھوڑ کے گئے، جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جس کے تمام سرحد محفوظ ہے، مستحب سے لے کے فرض تک، نفل سے لے کے واجب تک، اور ایک مندوب سے لے کے امر و نہی تک، اور معاملات سے لے کر کے تعزیر و حدود تک سارا نظام جہاں محفوظ ہے، وہاں اس قسم کی چیزوں کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام میں۔ اور آپ نے جو شریعت کاملہ چھوڑی ہے اس میں تیسری اور چوتھی عید کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی تمام کوششیں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ بدعت کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ محنت بہت ہوتی ہے اور اجر نہیں ہوتا، کیونکہ اجر تو اتباع نبوی پر ہے، اور یہ اتباع نہیں ہے بلکہ یہ ابتداء ہے، یعنی ایک نئے کام کا آغاز ہے، شریعت کے اندر ایک نیا معاملہ شروع کیا جا رہا ہے۔ شریعت حقیقت میں نام ہے اتباع کا، جیسے کہا گیا یا جیسے کیا گیا ایسا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے لیے نہ یہ فرمایا کہ میری وفات پر اس طرح سوگ مناؤ، اور نہ یہ فرمایا کہ میری ولادت کے دن تم اتنی رکعت نفل پڑھو، اتنا بڑا اجتماع منعقد کر لو، اس طرز کے کھانے پکواؤ اور اس انداز سے ان کا نام رکھو۔ دو کام بڑے عجیب ہو گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اس کو عید کہنے لگے، حالانکہ عید شرعی تہوار ہے اور اس کے گنتی مقرر ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی مسجد میں لوگ عشاء کے بعد نفل پڑھنے لگے اور اس کا نام تراویح رکھے، یا کسی مہینے میں شوقیہ روزے رکھنے لگے اور اس کا نام رمضان شریف کا آخری عشرہ رکھ لے، یا ایک شخص اپنی مرغی یا بھیڑ ذبح کرنے لگے اور اس کا نام سنت ابراہیمی اور عید قربان رکھے۔ جس طرح یہ بدعت اور دین کے اندر اضافہ ہے، بالکل اسی طریقے سے مبتدئین نے عید میلاد النبی کے عنوان سے جو کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں، یہ نیکی برباد گناہ لازم، نیکی برباد گناہ لازم، اور اس کی بہت مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وقت داخل ہوا، زوال کہتے ہیں ظہر کے وقت کے آغاز کو،
زوال کے معنی ہیں زالت الشمس، یعنی سورج ڈھل گیا، سورج کا چھاؤ پڑنے لگا تو عبادت جاری ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس زوال سے پہلے 5، 10، 15 منٹ کا جو وقت ہے اس کو قبل الزوال کہتے ہیں، نصف النہار کہتے ہیں۔ اس میں مکروہ ہے اور اشد مکروہ ہے، یہاں تک کہ بہت سارے ائمہ کے نزدیک اگر اس وقت نفل نماز شروع کر دی گئی تو شروع ہوئی نہیں ہے، جیسے بے وضو آدمی کی نماز شروع نہیں ہوتی اس طرح اس شخص کی بھی نماز شروع ہی نہیں ہے۔ منع اشد نہیں وارد ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سورج نکلتے وقت یا ڈوبتے وقت یا نصف النہار مکروہ گھڑی کے اندر جو شخص نماز پڑھے گا 2 رکعت، وہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھے گا، وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھتا، کوئی بھی آدمی ہو۔ اور وہ جو اللہ اکبر کہے گا وہ بھی اللہ ہی کی عظمت اور بڑائی کی آواز لگاتا ہے، اور وہ جو سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا پڑھے گا وہ ایک اللہ کی تعریف کرے گا، اور وہ جو اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا یہی قرآن جو اللہ نے نازل کیا یہی سورتیں پڑھے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نہ تو اس نماز کا ثواب، نہ اللہ اکبر کا ثواب، نہ ثنا کا ثواب، نہ تعوذ کا ثواب، نہ بسم اللہ کا ثواب، نہ سورت فاتحہ پڑھنے کا ثواب، نہ وہ ایک حرف پر جو 10 نیکی مل رہی تھی وہ مل رہی ہے، نہ سورت کا ثواب، بلکہ حدیث میں فرمایا یہ شخص اللہ کی نہیں شیطان کی عبادت کر رہا ہے، نام اللہ کا لے رہا ہے، سجدہ خدا کا کر رہا ہے، رکوع اللہ کے لیے کر رہا ہے، قیام و قنوت اللہ کے لیے بجا لا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھڑی میں جو نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے وہ شیطان کا پوجا کرتا ہے۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو عید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، آپ کی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس دن عید کہی جائے اور منانے کی کوشش کی جائے، یہ خوشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نہیں بلکہ حقیقت میں شیطان کو خوش کرنے کی سازش ہے۔ شیطان وہ کن کن مواقع میں مومن کو پکڑتا ہے؟ شیطان کے پکڑنے کے 2 طریقے ہیں، ایک دائیں طرف سے آنا، ایک بائیں طرف سے آنا۔ دائیں طرف سے آنا نیکیوں کے راستے سے مارنا ہے، نیکیوں کے راستے سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کتنی بڑی نیکی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی امانت ہے، لیکن کاسد ہے اور دروغگو ہے تو کافر و مرتد دنیا سے گزر گیا۔ نبی کا اتباع اور ان کا صحابی بننا کتنی بڑی شرافت ہے، لیکن چونکہ مرزائیوں نے غلط آدمی کو اپنا بڑا کہا ہے اس لیے سارے کے سارے کفار مرتد اور جہنمی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جس قدر نیکی عظیم ہو اس قدر اس کا الٹ اور اس کا ضد وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ایک شخص کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، بغیر وضو کے تو ذکر ہو سکتا ہے، اللہ اللہ کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے یاد سے قرآن شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن جب وہ آپ نے سنا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو آپ اس کو 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، نہ اللہ اکبر، نہ ثنا، نہ سورت، نہ قاعدہ، نہ رکوع، نہ سجدہ، کسی ایک بیٹک اور ادا کا بھی کوئی لحاظ نہیں، سب صفر اور نفی ہے۔ اور دوسری بات آپ اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ بغیر وضو کے سجدے کو جائز سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا حکم تمام مذاہب کا تقریباً اتفاقی فیصلہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ پیغمبرانہ اصول اور آداب کی خلاف ورزی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کل کونین کے لیے مسرت اور فرحت کا دن ہے۔
حضرت تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کا جو شکر ہے وہ مکمل اسلام ہے. جیسے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اسلامی نام رکھتے ہیں، اسلامی طریقے سے بال منڈوا کے سونے یا چاندی سے وزن کر کے غربا میں تقسیم کرتے ہیں. یہ اس مولود کی آمد کی دینی خوشی اور قیامت تک جتنے مسلمان بچے پیدا ہوں گے یہی ان کی خوشی ہے. لیکن بچوں میں فرق ہے. مرغی کے چوزے نکلتے ہیں تو بھی گھر کے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. بکری یا گائے کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بھی اہل خانہ خوش ہوتے ہیں. بھینس بیاہ جاتی ہے تو بھی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اب دودھ بڑھ جائے گا. ویسے ہی کسی مسلمان کے گھر مسلمان پیدا ہو جائے سنتے ہی کہتے ہیں مبارک، خوشی ہے. لیکن ایک مولود دنیا میں ایسا آیا ہے کہ جن کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے مکمل اسلام کا تحفہ دیا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے خوشی کرنا یہ اسلام کی عظمتوں سے انحراف ہے، اسلام کی قدر اور منزلت سے بے خبری ہے، اور جاننے کے باوجود ایسا کرنا دین حق سے بغاوت ہے. اس لیے اسلام میں بدعتی کی سزا بڑی کڑک ہوتی ہے. رات کو میں نے ہمارے ہاں ہر جمعے کی رات کو ایک مختصر سی مجلس ہوتی ہے وعظ کی اور دعا کی. اس میں نے ایک مثال دی کہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک بزرگ صحابی کے بیٹے نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ بھی فاتحہ کی طرح اونچی آواز سے پڑھا. نماز کے بعد ان کے والد نے ان کو کہا یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، اے میرے پیارے بیٹے ہمیشہ کے لیے اسلام میں بدعت کرنے سے بچو. یہ جو تم نے اونچی آواز سے فاتحہ کی طرح بسم اللہ پڑھا ہے یہ بدعت میں سے ہے. اور پھر فرماتے ہیں انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہے. وہ ابی بکر ابو بکر کے پیچھے، وہ عمر کے پیچھے، وہ عثمان کے پیچھے. ایک نبی ان میں سے فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھا. اب جو تم اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہو فاتحہ سے پہلے نماز میں یہ بدعت کرتے ہو. اب آپ بدعتیوں سے پوچھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امت کو 12 ربیع الاول کے باقاعدہ کوئی احکام نہیں دیے. آپ نے امت کو اس دن خوشی منانے یا عید کرنے کے لیے کبھی نہیں فرمایا. آپ کے خلیفہ اجل اور خلیفہ اول اور خلیفہ صادق حضرت ابوبکر صدیق نے بھی 2.5 سال کی خلافت میں کبھی بھی یہ دن اس طرح نہیں منایا، نہ عمر نے نہ عثمان نے. تو ایک صحابی اپنے بیٹے کو خلاف سنت طریقے سے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور آج دیکھو یار لوگوں نے روڈوں پر عید میلاد النبی منانے کی ایک ماحول بنایا ہے، اور اب تو 2 رکعت نفل تک پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. اگر عیسائی پادری کو بوقت مرگ ہتھوڑے پڑے ہیں تو اس لیے کہ ان کی شریعت کامل نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے اور عیسائیت ادھوری رہ گئی. لیکن ہمارے لوگ جو آج غلط طریقے سے پیغمبرانہ سنت اور دین پر تجاوز کر کے ایک دن خلاف شرع مناتے ہیں، یہ زیادہ افسوس اور شرم کی بات ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی لائی ہوئی شریعت وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. ہمارے ہاں
ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ. شیخ احمد کبیر رفاعی یہ کتنے بڑے بزرگ تھے. آپ اندازہ اس سے لگائے کہ حضرت کے واعظ میں اور حلقہ درس میں جو لوگ بیٹھتے تھے ان میں ایک شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہوتے تھے. اب اندازہ لگائے. شیخ احمد کبیر رفاعی کی مجلس واعظ میں من جملہ حاضرین میں سے ایک شیخ الشیوخ سر الاسرار حضرت اقدس شیخ المشائخ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ برکتہ بھی ہوتے تھے. ان کی خدمت میں جب خربوزہ آتا تھا تو وہ رکھ لیتے تھے. کہتے مجھے خربوزہ کھانے کا سنت طریقہ معلوم نہیں, بغیر سنت معلوم ہوئے میں کوئی چیز نہیں کھا سکتا. ان کو تو بس کھانے چاہیے. بدعتی تو پھر کہے کھانا خور کھانا چور. کھانے چاہیے. وہ کسی نے صحیح کیا ہے, وہ اردو دانشکدہ لاہور نے 40 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے ادارت المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا. اس میں لکھا ہے کہ اس فرقے کے بڑے کارناموں میں سے یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانوں پر فاتحہ کے قائل ہے. اچھے اچھے کھانوں پر فاتحہ, بس تیجا کھانا, چیلم کھانا, برسی کھانا, پہلی رات, دوسری رات, 10ویں رات, 16ویں رات, بس راتیں ہی جو چل رہی ہے. ایک مستقل کھانے پینے والا نیا اسلام ہے جو مبتدئین نے ایجاد کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ایک مقام پر کہا ہے ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے, جہنم کی آگ ڈال رہا ہے. بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانا آ جاتا تو آپ پوچھتے یا عائشہ ایو طعام ھذا, کس چیز کا کھانا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کا گزرا ہے, کہیں کسی رسم اور بدعت کا کھانا نہ ہو. اور ایک صحابی نے آپ سے مشورہ کیا کہ میرے پاس کچھ کلمات ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں, شام کے ڈسے ہوئے کو دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا عائد علیہ, سنائیے کیا کلمات ہے. جب اس نے کلمات پڑھ کر سنائے فاسقط بعضها وابقى بعضها, آپ نے بعض کلمات روک لیے کہ یہ غلط ہے, شرکیہ ہے, اس سے باز آ جاؤ, اور کچھ کلمات جو تھے وہ برقرار ہیں, چھوڑ دیا آپ نے, وہ صحیح تھے. تو اس شخص نے کہا مجھے اس پر پیسے ملتے تھے اور میں وہ کھاتا تھا. آپ نے فرمایا حلق میں انگلیاں دیتے رہو اور پھینکتے رہو, شاید مرتے دم تک پاک ہو جاؤ. غلط چیزیں کیوں کھاتے؟ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں, نہ اختلافات بیان کرتے ہوئے ہمیں کوئی آرام اور راحت ملتی ہے. ہم دین محمدی کی جامعیت اور کمال پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر ایک آدمی نے ایک کمرے کا دعویٰ کر لیا کہ یہ ایک کمرہ میرا ہے, تو پھر دیکھ لے کہ آپ کی نیند اور آپ کی راحت کا کیا حال ہو رہا ہے. جس دین میں 2 عیدوں پر تیسری عید کا اضافہ ہوا ہے, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ صرف دنیا کی ایک خوشی نہیں, پیغمبر تک منسوب خوشی وہ عبادت بنتی ہے بشرطے کہ اس میں دینی اصل موجود ہو, دینی روشنی موجود ہو, دین کی رہنمائی پائی جاتی ہو. اور بمصطفیٰ برسا خواہش را کی دین ہم اوس, حضرت تک پہنچانا ضروری ہے کیونکہ دین آپ ہی کا نام ہے. اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہب, اور اگر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو پھر یہ ابو لہب والی میلادیں ہو سکتی ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ کی شریعت کے مطابق نظام کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اجل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا
کی لڑائیاں بہت زیادہ ہو گئی کافروں سے، اور پہلی صفوں میں سب حافظ شہید ہو رہے ہیں، سب حافظ مارے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید تو حفاظ کی برکت سے دنیا کے اندر قائم ہے۔ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ حفاظ امت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی مکمل قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی ورق صفحہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ بل هو آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ فرماتے یہی تو قرآن ہے جو اہل حق کے سینوں میں جمع ہے۔ ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے پوچھا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کمیٹی بٹھاؤ، قرآن جمع کرو۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا ایسا کام میں کیوں کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتے رہے کہ حضرت نے سورتیں لکھوائی، آیتیں لکھوائی، بعض لوگوں کے پاس پورا ہے، بعضوں کے پاس کچھ حصہ ہے، کسی کے پاس کاغذ پر ہے، کسی کے پاس چمڑے میں ہے، کسی کے پاس کھجور کی چھالیوں میں ہے، لکھا تو گیا ہے، لیکن وہ منتشر حصے ہیں، ان کو یکجا کرنا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور ان کو مسئلہ پورا سمجھ میں آیا تو حضرت زید ابن ثابت کو بلایا۔ زید ابن ثابت وہ ہے کہ قرآن مجید کا زیادہ تر حصہ پیغمبر نے ان سے لکھوایا ہے۔ کتاب وحی کافی ہے، 6 ہے یا 10 ہے، لیکن زید ابن ثابت سب کے سرخیل و سرتاج ہے۔ ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ عمر آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جمع کرو۔ پہلے تو میں اس کا قائل نہیں تھا، لیکن عمر نے میری توجہ دلائی، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ہوا خیر، انشاءاللہ یہ دین کا کام ہے۔ انت رجل شاب كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نوجوان باہمت آدمی ہیں اور پیغمبر کے حکم پر پیغمبر کے زمانے میں وحی لکھتے تھے، اب بھی تم وحی تلاش کرو، قرآن کی ہر طرح سے تلاش کرو اور ان کو جمع کرو، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بٹھاؤ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میں یہ سن کر اتنا ڈر گیا جیسے آسمان میرے اوپر گرا اور زمین پھٹ گئی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کہتے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل کام یہ میرے حوالے کیا گیا۔ اور پھر میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کو پیغمبر نے نہیں کیا ہے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نہیں، پیغمبر نے کیا ہے، کیونکہ پیغمبر کے حکم پر مکمل قرآن لکھا گیا ہے، مگر وہ کتابی شکل میں نہیں ہے۔ کسی کے پاس 10 پارے ہیں، کسی کے پاس 20 سورتیں ہیں، یاد سب کو ہے۔ اب عجم کے لوگوں میں جو اسلام پہنچ رہا ہے، جا رہا ہے، تو جاتے ہی لوگوں کو مسلمان کرنے پہلے دن تو کوئی حافظ نہیں بنے گا، ایک دستاویز، ایک کتابی شکل کہ ہم ان کو کہیں کہ ہمارے نبی کو یہ کتاب دی گئی ہے۔ تو دیکھیں ابوبکر صدیق قرآن جمع کرنے کے اور حضرت زید بن ثابت قرآن جمع کرنے کے تب قائل ہوئے کہ پتہ چل گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طرح اس کی لکھت ثابت ہے۔ تو عید میلاد النبی یا 12 ربیع الاول کے رسوم اور احکام حضرت یا صحابہ سے کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے، کسی طرح بھی، بلکہ اس کا الٹ ہے۔ اور وہ یہ کہ آپ سے جب پوچھا گیا پیر کے دن کا، تو آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں میری ولادت ہوئی۔ اور جب آپ سے اس دن کے روزے کا پوچھا گیا تو اجازت دے دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ولادت کا دن عید ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ وہ روزے کا دن ہے، تو عید کے دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن کو عید مناتے ہیں۔ پھر تو پاکستان میں بڑا اچھا ہوتا، پشاور والوں کی عید ہوتی، ادھر ہمارا آخری روزہ بھی ہوتا اور عید بھی پڑتا، بدعتی اینڈ کمپنی کے مطابق تو یہ جمع ہو جاتا۔
یہ جو نبی نے کہا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے گا، اس سے پتہ چلا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس دن کو عید میلاد النبی کہنے والے کو نبی نے جھوٹا کہا ہے اور اختراسار و جعلساز کہا ہے۔ اس شریعت کاملہ اور موجودہ دین کے اندر اس قسم کی بدعات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، صرف غور سے سن لیں۔ دیکھو، اگر اچھا کام کہہ کر اپنی طرف سے دین میں کچھ بڑھایا جاتا تو قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن ایک سورت ہے سورت توبہ، سورت برات، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کاتبان وحی، بدری صحابہ، سارے عشرہ مبشرہ، ساری کائنات جمع تھی۔ جب سورت توبہ لکھنے کا وقت آیا، زید بن ثابت نے کہا کیا کروں اس پر، مجھے بسم اللہ یاد نہیں ہے۔ جن کو سورت توبہ لکھوائی گئی انہوں نے کہا ہم سے بسم اللہ نہیں لکھوایا گیا، انفال پر ہے، آگے سورت یونس پر ہے، برات اور توبہ پر بسم اللہ نہیں ہے۔ 113 سورتوں پر ہے، ایک پر نہیں ہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ خیر ہے نا قرآن کی صورت ہے، بسم اللہ تو اچھی چیز ہے، گناہ تو نہیں ہے۔ جیسے یہ کہتے کہ حضرت بڑی نعمت ہے، آنا بہت خوشی ہے، جتنی خوشیاں مناؤ اور جتنے سجاوٹ کر لو، یہاں تک کہ اور غیر مسلموں کو بھی پیچھے چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ثواب ہے۔ صحابہ کا یہ اخلاق، یہ عقل، یہ ایمان نہیں تھا، ان کا ایمان، عقل، اخلاق درست اور کامل تھا۔ انہوں نے کہا جب وحی کے رہنمائی موجود نہیں ہے تو 113 سورتوں پر لکھو اور اس ایک پر رہنے دو بسم اللہ۔ ہم بسم اللہ کا اضافہ دین میں نہیں کر سکتے۔ غور سے سن لو، بغیر سنت کے بسم اللہ اونچا پڑھنا منع فرمایا، اور اجماع صحابہ، انصار و مہاجرین نے سورت توبہ، سورت برات کے شروع میں بسم اللہ لکھنے کی اجازت نہیں دی کہ یہ ایک سورت بغیر بسم اللہ کے ہو، ورنہ وہ سورت توبہ کو 113 سورتوں پر قیاس کر کے لکھ سکتے تھے، لیکن دین میں اضافے کی اجازت نہیں۔ یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے دینی اسلام میں بدعات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو بدعات سے بچائے۔ وآخر دعوانا اکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ کل عالم کے مسلمانوں کے گناہ معاف فرما، اللہ گناہوں سے توبے کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ مسلمانوں کی انفرادی، اجتماعی، دینی اور دنیاوی پریشانی دور فرما، عزت، وقار، عظمت و احترام نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ مسلمان جس قید و بند کرب و درد میں ہیں ان کی امداد و دستگیری فرما۔ یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا سامع الدعوات، اللهم نحن نحتاج إليك، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك، اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، والله خير الحافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میں 7 دن کے لیے عمرے کے لیے قیام کروں گا، یعنی 7 دن مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں رہے گا،
اس دوران میں مقیم کے پیچھے نماز میں قصر کی نیت کرو. مقیم کے پیچھے جب مسافر نماز پڑھے تو پوری پڑھتا ہے، اس لیے قصر کی نیت نہیں ہوتی. خدا نخواستہ اگر آپ کو وہاں جماعت نہ ملی اور اپنی پڑھے تو پھر 4 فرض 2 ہو جائیں گے. کیا عمرے کے دوران محرم کا سارے مناسک میں ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ طواف کے دوران مرد رمل کرتے ہیں، اس دوران خواتین پیچھے ہو جاتی ہے. نہیں، محرم تو احکام میں یا مناسک کی ادائیگی میں جو تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں وہ معاف ہے. بغیر محرم کے سفر کرنا یہ ممنوع ہے. کچھ سال قبل میں نے ایک شخص کو دکان فروخت کی، اس وقت اس نے دکان اپنے نام نہیں کرائی. اب وہ کہتا ہے کہ دکان میرے نام کر دو. کیا میں اس شخص سے اس وقت کی قیمت کے مطابق کمیشن لے سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. جس دن آپ نے دکان بیچی ہے اس وقت سے آپ کی ملکیت سے نکل چکی ہے اور دوسرے آدمی کی ملک ہو چکی ہے. اس کو اپنے نام پہ رکھنا یا اس کے نام نہ کرنا، اللہ آپ کا فرض اور نفل کوئی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک فوراً آپ اب اس کے حوالے نہ کریں. جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہو اور وہ اس کو ادا کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، جب تک ادا نہ کرے اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل. ساری عبادات باطل ہوگی. میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، یہاں گزشتہ 4 سال سے تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے. فیکٹری میں کیمیکل وغیرہ آتے ہیں، وہ جس ریٹ پر آتے ہیں میں اس سے کم ریٹ پر خریدتا ہوں. اس میں کمپنی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیا میں اس پر کمیشن لے سکتا ہوں؟ بشرطے کہ آپ کا یہ کمیشن چوری کے قبیل میں سنا ہو تو جائز. امام مہدی صحابی تو نہیں ہے، پھر ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ جیسے جاہل جو ہے وہ لکھتا ہوگا اور کسی نے نہیں لکھا ہے. نہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں نہ رضی اللہ عنہ. علیہ السلام روافض کا طریقہ ہے، رضی اللہ عنہ جاہلی ناصبیوں کا طریقہ ہے، رحمہ اللہ احمقوں کا طریقہ ہے. کیونکہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں تو ان چیزوں کا مستحق نہیں ہے. پوچھنا یہ کہ حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو بطور دوائی کے شراب پلانا کیسے جائز ہے؟ شراب تو مومن پر حرام ہے اور دوا کے طور پر اسے بھی اجازت ہے، تو بکری تو مکلفین میں سے نہیں ہے، اس غریب کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ قرآن مجید کی کسی ایک خاص صورت مبارکہ یا آیت سے انتہائی عقیدت رکھنا درست ہے. جو صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا اور اس کی شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا اس میں خدائی توحید ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہر رکعت میں توحید ہو. تو آپ نے فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت سے آپ کی یہ محبت آپ کو جنت لے جائے گی. قرآن مجید میں وہ کون سی سورہ مبارکہ یا آیات ہے جن سے آپ کو بہت زیادہ عقیدت ہے؟ آیات توحید. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا یہ کلمات حدیث سے ثابت ہے گھر کو بد نظری سے بچانے کے لیے؟ کیا یہ کلمات بھی موزون ہے؟ یہ کلمات قرآن مجید سے ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ اگر یہ کلمات پڑھے جائے تو وہ نعمت، وہ گھر، وہ باغ تباہی سے بچ جائے گا. اگر نماز کے دوران یہ پتہ چلے کہ وضو نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جا کے وضو کرنا ہے. 12 ربیع الاول کو کھانا پکانا، محلے میں بھیجنا، بشرطے کہ یہ بدعتیوں کا طریقہ نہ ہو اور ان سے مشابہت نہ ہو، درست اور صحیح ہے. لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ ایک نقش یہاں سے ملتا ہے، پیچھے جو ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے لے لیں. طلحہ اور زہرہ ناموں کے کیا مطلب ہے؟ طلحۃ الخیر، خوشی کی ہوا کا، یعنی صحت افزا ہوا کا جھونکا، اور زہرا چمکتا ہوا پھول یا کلی. میری بیوی پردے کی پابندی نہیں کرتی، میرے بار بار سمجھانے کے باوجود ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا. بہرحال کہتے رہے، سزا تو اور ہے جو لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں کہی جا سکتی. خاوند تو بیوی کو سیدھا کرنا جانتا ہے. ہاں، بیوی کے لیے خاوند کو سیدھا کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ عورت ہوتی ہے. اب وہ جو عورتوں سے بھی عورتیں ہو گئی ہے ان کا علاج بڑا مشکل ہے. مرد کی عورت کا علاج تو ہو جاتا ہے لیکن جو بیوی کی بھی بیوی ہوتی ہے ایسی ٹی وی کا علاج مشکل ہے. غیر بخیر بہرحال اس میں شدت کی ضرورت نہیں ہے، احکام کی پابندی اور سچائی کی ضرورت ہے. آپ اپنا مسئلہ قائم دائم رکھیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ خوشی سے قبول کرے گی اور گزری ہوئی بے پردگی پر وہ افسوس کرے گی، معافی مانگے گی، استغفار کرے گی.
غیر مقلد کے اذان کا جواب دینا یا نماز پڑھنا کیسا ہی، دونوں عمل ان کے باطل ہے بوجہ فقہ کے انکار کے۔ قرآن خوانی عام لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا ان کو کچھ دینا یا کھلانا جائز ہے، جائز صرف نہیں مستحب بلکہ واجب ہے۔ مطلقہ عورت اپنے نکاح کے وکیل سے نکاح کر سکتی ہے نہیں، مطلب یہ کہ وکیل کسی اور سے کرا رہا تھا اور یہ آپس میں الگ پڑے، چلو جلدی مبارک ہو، بجائے مسجد میں جا کے کہے کہ ہمیں اجازت لائے اور راستے ہی میں قبول ہو گئی۔ احمد رضا خان نے سبحان و سبوح میں خدا کی توہین کی ہے، لیکن اب یہ کتاب بازار میں نہیں ملتی۔ کتابیں تو بہت ساری ایسی ہیں جو نہیں ملتی لیکن آ جائے گی۔ باغ رضوان کے نام سے قاری عبدالرشید لاہور والے نے احمد رضا خان کے کچھ لائنیات شائع کی ہے، باغ رضوان، اس میں رسالہ موجود ہے۔ ہماری مسجد کے امام صاحب ہر روز عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا درس قرآن دیتے ہیں، میں ان کے قریب بیٹھتا ہوں، درس کے بعد میں ان سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوتا ہوں۔ مولانا صاحب سے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا کہ ہر روز مسافہ کرنا جائز نہیں ہے، آپ کا کیا ارشاد؟ ایک مسافہ کرنا ہے اور ایک تنگ کرنا ہے، تو آپ نے امام صاحب کو تنگ کیا ہے، تنگ کرنا گناہ ہے، آپ مسافہ چھوڑ دیں تاکہ ان کو آرام پہنچے۔ مولانا عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے کہ 2000 مسافے اکٹھے کرو، ایک 10 روپے نہیں بنتے، تو آپ ہاتھ میں نوٹ رکھ کے 100 روپے کا حضرت سے ملتے ہوئے رات کو کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا درس مبارک ہو، دیکھو آپ ہاتھ ملائیں گے وہ گلے ملنے اٹھیں گے۔ آپ کو آتا ہی نہیں ہے لوگوں کو مسخر کرنا، خواہ مجھ سے کھیلوا رہا ہے، وہ امام صاحب آپ کا مرید ہو جائے گا۔ چھپکلیوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ کالی چھپکلیوں کے مارنے کی فضیلت آئی ہے، باقی ضرر رسا چیز ہے مارنا جائز ہے۔ ایک عورت نے کہا کہ نماز کی نیت میں یہ کہنا غلط ہے کہ میں قبلے پلور یا مخ میں قبلے پر، یہ دونوں باتیں صحیح ہے، وہ عورت غلط ہے۔ عورتوں سے دین نہ سیکھو، مرد بہت ہے دنیا میں، عورتوں کو سکھاؤ۔ سنا ہے کہ 12 ربیع الاول کا جلوس بھٹو کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، کسی زمانے سے بھی شروع ہے، غلط طریقہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پلاکوسا کے بارے میں سنا ہے کہ شمع بزم ہدایت یہ احمد رضا کی بیوی بچوں کا نام ہے، ہو سکتا ہے، میں نے اتنی تحقیق نہیں کی ہے، میں کسی کے گھر میں نہیں اترتا، صرف ان سے دینی اختلاف کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر دیور بابی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھ لے یا پھر چھو لے تو کیا بھائی کا نکاح فاسد ہے؟ نکاح فاسد تو نہیں ہے لیکن حرام و گناہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو ان کا چچا کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت؟ یہ اختلاف تو علماء میں ہوا ہے، لیکن قرآن پاک نے جب بھی کہا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، قرآن پاک کہتے کہ ان کے والد تھے اور آزر نام تھا، چچے کو باپ کہنا یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے؟ بدعتیوں کی کون سی چیز سیدھی ہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ یہ حدیث کے حضرت علی سے حضرت نے فرمایا کہ ایک فرقہ تیری محبت میں دوزخ جائے گا اور ایک فرقہ تیری محبت میں جنت جائے گا، ایک فرقہ تجھ سے محبت میں اضافہ کرے گا وہ جہنم جائے گا، اور ایک تجھ سے دشمنی میں غلو کرے گا وہ بھی جہنم جائے۔ یہ حدیث اس طرح ہے، آپ نے جو لکھی غلط ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں سورہ انعام کے آخری آیت ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اس کے نیچے نقل کیا ہے۔ حضرت سے ایک رکعت وتر ثابت ہے، کیونکہ اہل حدیث والے ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، اہل حدیث کی تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ بخاری شریف صفحہ 106 جلد اول میں قال القاسم منذ ادرکنا الناس یوترون بثلاث، قاسم فقہائے مدینہ میں سے وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے مسلمان 3 وتر پڑھتے ہیں۔ کیا اقامت امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھے؟ جبکہ میں نے دیکھا کہ مؤذن کبھی تیسری صف میں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ مفتی رشید صاحب نے کچھ انتشار فقہ کیا ہے۔ مکبر اور مؤذن امام ثانی ہے، اگر امام کو ضرورت پیش آئی تو وہی حقدار ہے آگے ہونے کا، اس لیے وہ امام کے سیٹ میں ہونا یہ فقہ کے زیادہ قریب ہے۔ اور جب انگ یا بنگ یا پہلی صف میں آتے ہیں تو مؤذن جو سب سے اولا و افضل ہے، اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت اذان وہ انجام دیتے، وہ امام کے پیچھے کیوں کھڑا نہ ہو؟ آپ سے گزارش ہے کہ چند سوالات کا جواب دے دیں۔ بال مبارک کی زیارت کی شرعی حیثیت حسن ظن ہے، حقیقت نہیں ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا گو جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ صلاۃ تسبیح کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایات ہے، عمر میں 1 آدھ دفعہ پڑھ لے۔
نبی کی ولادت اور وفات کی تاریخ بتائے. ولادت 9 ربیع الاول، وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول. آپ نے جو لکھا ہے صحیح لکھا ہے. اگر بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے کہ تم میرے والدین کے گھر آئے تو تم سمجھ لو کہ تم نے مجھ سے طلاق دی، تو کیا اس صورت میں اگر شوہر اس کے والدین کے گھر جائے تو طلاق ہو جائے؟ بیوی اپنے شوہر کو طلاق دے رہی ہے. دیکھ لے ایوب خان کا قانون. واہ بھائی واہ، یہ تو آپ ایوب خان کے گھر بھیج دیں، وہ اس کے بال بچے بہت خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے دادا جان کی شریعت ابھی تک چل رہی ہے. بیوی کے الفاظ پر اگر خاوند نے ہاں کہا تو طلاق معلق واقع ہو جائے گی. اسلام میں حکومت سے احتجاج کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جلوس نکالو، مجلس عمل کے نام پر کچھ بنا دو، پھر جو اعمال ہو وہ کرتے رہو. کسی بھی مقصد کے لیے جلوس نکالنا کیسا ہے؟ ہم تو حیران ہیں کہ جلوس کون سی بدعت ہے اور کہاں سے نکلی ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا بچا ہوا قافلہ جو یزید لے کے شام جا رہا تھا اس کو جلوس کہتے ہیں، جلوس الغم. غسل کے دوران کیا ناف میں پانی جانا چاہیے؟ جانا تو چاہیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ناف میں آپ کو رسی وسی باندھنا شروع کر لیں. بس جب صحیح آدمی ہو اور اس کا پیٹ توازن سے ہو تو پانی چلا جاتا ہے اس میں. خاص ناف کے اندر پائپ لگانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کہ اتنا بڑا پیٹ ہو، جیسے وہ ایک آدمی بڑا بیمار تھا، بدبو آتی تھی بہت زیادہ. اخیر میں کسی حکیم نے دیکھا تو اس نے کہا یہ ناف اس کا دیکھو. تو وہ اتنا موٹا تھا کہ نہر میں نہایا تھا تو ناف جو کھل گیا تو مچھلی چلی گئی. جب یہ اوپر آ گیا مچھلی بند ہو گئی، اور 1.5-2 کلو مچھلی تھی وہی مر چکی تھی، بدبو آ رہی تھی مہینوں سے. اتنا بڑا ناف اگر کسی کو خدا نے دیا ہو جس میں بھینس آ سکتی ہو تو بے شک وہ پھر اس کا انتظام علیحدہ کر لیں. کیا آپ حاضر ناظر ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی ولی کو حاضر ناظر سمجھنے والا کافر، اسلام سے خارج ہے. اللہ فرماتے ہیں وما کنت لدیہم، وما آپ نہیں تھے وما کنت ساویا باہل مدین، آپ مدین میں بھی موجود نہیں تھے. ہمارے گاؤں میں یہ رسم ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے اہل خانہ جمعرات کے دن محلے والوں کو کھانا کھلاتے. کیا یہ جائز ہے؟ جمعرات کی تعین نہ کرے، کسی دن بھی مردے کی ایصال ثواب کے لیے کھلا سکتے ہیں. یہ بات منسوب ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کو جائز کہا ہے. اصل میں بیمے میں فرق ہے. ایک کارخانے کار اور اشیاء کا بیمہ ہے، یہ جائز ہے، اور ایک زندگی کا بیمہ ہے، یہ ناجائز ہے. ہمارے علماء دونوں کو ناجائز کہتے ہیں. مجھے اس میں نظر ہے. وقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر نماز قضا ہونے کا خدشہ ہو کسی جگہ تو کیا بدعتیوں کی مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ قضا ہونے کا اندیشہ ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں، ایمان چلا جائے گا. اس لیے کافر کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے ایمان چلا جائے گا. عشاء کی نماز کے بعد اسی وقت قیام اللیل پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں، وطروں سے پہلے. صبح سرحد میں نکاح کے اندر دلہن کے لیے اسلامی بھائی بناتے ہیں، وہی مختار یا اکثر جگہ نکاح پلار ورتا وہی نکاح رورر سکھ پلار وہی یعنی مختار نکاح وکیل. قبروں پر جانور ذبح کرتے ناجائز ہے. وما اہل به لغیر اللہ، خنزیر سے بدتر ہے وہ. اگر کسی کی فجر نماز ترک ہو جائے اور وہ اکیلے زور کی فرض ادا کر رہا ہو اور دوران نماز یاد آ جائے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا سلام پھیر دے؟ جی سلام پھیر دے، پہلے فجر پڑھ لے پھر زور پڑھ لے، بشرطے کہ صاحب ترتیب ہو. اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو ظہر پڑھ کر پھر فجر پڑھ لے. سنت غیر موقدہ میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھنا جائز ہے. مسجد میں کرنسی نوٹ کھلا کر یا کروانا کیسا ہے؟ مسجد میں کوئی منڈی لگی ہوئی مسجد میں کہ نوٹ کھل رہے؟ مسجد میں خرید و فروخت ناجائز ہے. گھر سے نماز کے لیے مسجد آنے والے کو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، کیا واپسی پر بھی؟ جی ہاں. بدعتی کہتے کہ میلاد کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا. صوبیہ نہیں ہے، سویبہ ہے. پھر جب وہ مر گیا تو جس انگلی سے اس نے باندھی کو آزاد کیا اس سے پانی ملتا ہے. ان سے پوچھو کہ تمہیں میلاد کے لیے کوئی مسلمان نہیں ملا، ابو لہب کے پیچھے پڑ گئے. تو بس جیسے ابو لہب کی انگلی سے پانی نکل رہا تھا ان کے سر سے بھی اسی طرح خون بہے گا جہنم کے اندر. ابو لہب کون سا ہے جس کو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب؟ ان کا ایمان قرآن پر ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے. میلادی اور ابو لہبی ایک چیز ہے. نماز میں اگر چینک آئے تو ایک ہاتھ رکھ دے یا دونوں.
چھینک میں تو بائیں ہاتھ ہی رکھنا ٹھیک ہے، ایک سے کام ہو سکتا ہے. میرے بیٹے کا نام عمیر ہے، آپ سے سنا ہے، عمیر نام مناسب نہیں ہے، کم عمر والا، تبدیل کر لو، عمار کر لو، عامر کر لو، عمر کر لو. حالت نماز میں مچھر کا خون چوس کر اڑ جانا یہ ناقض وضو ہے. اگر وہاں خون بہنا شروع ہوا تو بے شک وضو ٹوٹ گیا، نماز گئی. حالت نماز میں مچھروں کو بگانے کے لیے بار بار ہاتھ پاؤں مارنا نہیں، مناسب نہیں، یہ تو گدھے کی شکل بن جائے گی. گدھا بار بار ٹانگیں پھیٹ جائے. آرام تسلی سے نماز پڑھے، جب سلام پھیر لے تو پھر اچھی طریقے سے ٹانگیں دہ مارو. حالت نماز میں مچھر مارنے سے مچھر کا خون جو اس نے چوسا ہوتا ہے بدن پر لگ جاتا ہے، یہ وہ ناقض ہے اور جسم اس سے پلید ہوگا. کتنا خون بدن پر لگا ہو، بس جب خون جسم سے پھیلنے لگے وضو بھی گیا اور جو کپڑا لگے وہی پلید. مرتے وقت کلمہ اسلام قبول نہیں ہوتا جبکہ کلمہ کفر قبول ہو جاتا ہے. نہ کلمہ کفر قبول ہوتا ہے نہ کلمہ اسلام قبول ہوتا ہے، دونوں باتیں برابر ہے، آپ کو غلط فہمی ہے. اچھا خواب اس کی اچھی تعبیر ہے. والدہ عدت میں ہے، رات کو بجلی وغیرہ جانے کے بعد چھت پر جا سکتی ہے، جس گھر میں رہتی ہے اس گھر کی چھت گھر کے حکم میں ہے، جا سکتی ہے. ایک بدعتی نے کہا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی کتاب خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے کہ سیدنا آمنہ کہ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نقب ہے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا وہاں، چوتھا یہاں. یہ سب کمزور اور موضوع روایات ہیں. رب العزت پر جزیات سے پاک ہے، اگر ہاں تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے؟ محبت جزی نہیں ہے، کلی ہے، تجھے عقل نہیں ہے. آپ کی ساغوجی دوبارہ پڑھ لیں. محبت تو کلی متواتی ہے، ہر جگہ صادر ہو جائے گی. ہمارے یہاں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں یہ کہا کہ اگر تو والد کے گھر گئی تو تجھے 3 یا 2 دفعہ طلاق. اس کے باوجود اس کی بیوی والدہ کے گھر گئی، اب وہ دونوں میاں بیوی رہ رہے. اگر 2 دفعہ کہا ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، 3 دفعہ کہا ہے تو پھر ناجائز و حرام زنا محض ہر لمحہ اور گھڑی زنا کی گزرے گی. لوگ کہتے ہیں کہ بائیں آنکھ کا پڑکنا مصیبت کی نشانی ہے، استغفار پڑھ لیا جائے اللہ حفاظت فرمائے گا. یہ تجرباتی چیز ہے، شرعی نہیں. قضا نماز کے پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت کی خندق میں نماز قضا ہو گئی تھی، وقت ملتے ہی فوراً پڑھنا شروع کر دیا. جس طرح ادا فرض ہے قضا بھی فرض ہے. میرا بھائی ہر اتوار کو مجھے 100 روپے دیتا ہے، یہ کوئی مدرسے میں دے دو یا کسی طالب علم کو دے دو. میں خود طالب علم ہوں، مجبوری زیادہ ہے، کیا رقم میں استعمال کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں استعمال کروں، وہ منع کرتا ہے کہ کسی مدرسے میں دے دو، اب استعمال جائز ہے. آپ نے نہ پوچھا ہوتا تو گنجائش تھی، پوچھ کر کے اب تو آپ ہر ہفتے 100 روپے کے چور ہیں. طالب علم جب پہلے ہفتے ہر ہفتے 100 روپے چوری کرتا ہے وہ بڑا ہو کر کے سارے اسلام کو ڈبو دے گا. اس لیے یا آپ چوری چھوڑ دیں یا طالب علم بھی چھوڑ دیں، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگو ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ آپ کے نکاح تو 17 ہیں، ایک وقت میں 11 بیویاں جمع ہیں، وفات کے وقت 9 تھی، کل 37 تک نوبت پہنچی ہے بما کنیزوں کے. تاریخ وفات 12 اور پیدائش 9 ربیع الاول. ایسے شخص کے متعلق جوڑا جو برا بلا و کافر کہے، ایسے شخص کو جو رافضیوں کو روکے، صحابہ پر خبر رکھ. بہرحال ناجائز طریقے سے کسی کو برے لفظ سے یاد کرنا جائز نہیں. کچھ دن پہلے میں سو رہا تھا، میری جیب میں معقول لگا، اچانک ایک جیب قطرے نے میری جیب سے رقم نکالی. آپ دعا فرمائیں، بہت اچھا، اللہ آپ کو نصیب کرے. سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ میں لکھا ہے کہ عائشہ سے مول موتا کی قائل نہیں تھی. یہ مشہور ہے، حقیقت نہیں ہے. مشکات شریف کتاب الجنائز کے اخیر میں مسند احمد کی روایت سے کہ ام المومنین سے مول موتا کے انکار سے رجوع کر چکی. فتح الملہم جلد 2 صفحہ 448 بھی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں قال شیخنا مولانا محمود الحسن فکأنها رجعت عن قولها السابق کہ ام المومنین اخیر میں رجوع کر چکی. جنرل مشرف اور اس کے کفر پسندانہ حکام کے خلاف ولایتوں کے خلاف پاکستان کے اندر لڑنا کیسا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو ناحق کافر کہنا غلط طریقہ ہے. جتنا بھی کوئی مجرم ہو کافر حکم شرعی ہے، جب تک اعتقادی خرابی نہ ہو کافر کہنے سے اپنا ایمان چلا جاتا ہے. بلا شبہ اس میں کمزوریاں بہت زیادہ ہیں،
اصلاح اور جہاد کی کوشش مومنوں کا فرض ہے۔ القاعدہ کے خلاف جاسوسی کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ بہرحال یہ اب وقتی چیزیں ہو گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ جو فریق اور تنظیم اسلام کے لیے مفید ہے اس کی خدمت کرنا ضروری ہے، اور جو اسلام کے لیے مضر ہے ان کی ہمت توڑنا ضروری ہے۔ اجتماعی دعا کا حدیث سے ثابت ہے، جس میں اجتماعی دعا کے الفاظ ہو۔ احادیث اور قرآن کی اکثر دعائیں اجتماعی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا، ساری دعائیں جمع ہیں۔ ایک مکان خریدا ہے جس کی یہ رقم ہے، طویل باتوں کی ضرورت یہاں نہیں ہے، دارالفتاء سے پوچھو۔ میاں بیوی غیر مسلم ہے، بعد میں دونوں مسلمان ہوئے، سابقہ نکاح برقرار ہے۔ حضرت علی کا دیوان یا روافض نے اس میں کچھ، دیوان علی معتبر نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان کیا جس بیان کے بعد یہ جبکہ اللہ کی کوئی نہیں بیان ہونے